ساجد کبھی تم نے اس بات پہ غور کیا ہے کہ جن لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں یا محبت کا اظہار کرتے ہیں، اگر کوئی انہیں برا بھلا کہے یا ان کے کردار پر انگلی اٹھائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نارملی ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا کہ بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس سے مطلب خراب انداز میں جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور میرے خیال سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم نے جواب نہیں دیا تو شاید ہم محبت کا دعویٰ کرنے میں پیچھے نہ رہ جائیں، کامیاب نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے، پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن وہیں اگر ہم بات کرتے ہیں سیرت نبی کی یا اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی محبت کرتے ہیں، تو جب انہیں کوئی برا بھلا کہتا ہے تو تمہیں نہیں لگتا ہمیں ایک نظر ان کے زمانے پر ڈالنی چاہیے کہ جب انہیں کسی نے ان کے دور میں برا بھلا کہا تو ان نے کس طرح سے ریئیکٹ کیا تھا؟ ہاں، مجھے ایسا لگتا ہے، لیکن یہ بھی ساتھ ہی ساتھ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر ہم لوگ اتنا جواب نہیں دیں گے یا اس طرح سے نہیں سامنے آئیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محبت کا جو دعویٰ کر رہے ہیں اس میں کہیں پیچھے نہ ہو جائیں. تو شاید لوگ دوسرے اینگل سے سوچتے ہیں، یہ اینگل سے نہیں سوچتے جیسے تم نے بتایا. بالکل ٹھیک کہا، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں ساجد کہ ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ اگر آپ کے کردار پر، آپ کی شخصیت پر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے تو انہیں جواب دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، تاکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ساجد، ہم لوگوں کی زبان اور ان کے ہاتھ نہیں پکڑ سکتے. کہیں نہ کہیں دیکھا جاتا ہے کہ اب جو بہت سارے ایسے سوالات ہیں جس کے جواب دینے میں ہم کہیں نہ کہیں پیچھے ہیں یا ہم صحیح طریقے سے لوگوں کو جواب نہیں دے پا رہے ہیں. تو میرے خیال سے آج کے ایپیسوڈ میں ہم لوگ اسی پر بات کر لیتے ہیں کہ اگر ہم محبت کرنے والے ہیں تو ہمیں کس طرح سے ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک کہا تم نے. تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں ڈاکٹر حسن کومیلی صاحب کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ. اگر مسلسل آپ اس پروگرام میں ہم لوگوں کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اور الحمدللہ بہترین طریقے سے سوالوں کے جواب پہنچا رہے ہیں ناظرین تک. جی، سعادت حاصل ہو رہی ہے. شکریہ بہت بہت. ایک اور سوال جو آج بہت اہمیت رکھتا ہے میرے خیال سے، پہلے ایپیسوڈ سے دیکھا جائے تو لگاتار ہم لوگ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات کریں. ایک چیز جو آج کے ایپیسوڈ میں ہے، جب ہم لوگ یہ بات کر چکے ہیں کہ آقا نبی کی جو سیرت ہے یا ان کی شخصیت ہے وہ بہت کامل ہے، اور جب دین کی بات کرتے ہیں تو بولتے ہیں کہ ایسے دین کو ہم ماننے والے ہیں جو پورا کمپلیٹ ہے، کسی طرح کا مکمل ہے، کسی طرح کے اس میں کوئی شک و شبہات کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. تو یہ بات جب ہم لوگ دیکھتے ہیں آج کے دور میں سوشل میڈیا پہ یا ٹی وی پہ ڈیبیٹ ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہم کچھ سوالوں کے جواب دینے میں پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو جب شخصیت مکمل ہے، جب دین آپ کا کامل ہے، تو پھر ہم بہترین طریقے سے جواب کیوں نہیں دے پا رہے ہیں؟ ہم کہیں نہ کہیں پیچھے ہو جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے آپ واقف ہیں جو ہمارے سوشل ایشوز ہیں جی، اور ان کو وہ لا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی بہت اہم ہوتا ہے کہ آپ وہ سوال لے آئیں کہ جس پر وہ ایسا جواب آ جائے جو سب کے لیے مشعل راہ ہو جائے. میں یہ عرض کروں گا اس سلسلے میں کہ پہلی بات جو ابھی آپ نے اپنی تمہیدی گفتگو میں کہی کہ ہم کیوں جواب نہیں دے پاتے. جواب اس لیے نہیں دے پاتے کہ وہ جواب ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. معلوم اس لیے نہیں ہے کہ ہم جھوٹے عاشق ہیں. معذرت کے ساتھ میں ذرا تلخ جملہ کہہ رہا ہوں، ہم جھوٹے عاشق ہیں، ہم جھوٹے دعوے دار ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عشق کہتے کسے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ محبت ہوتی کیا ہے. ہم تو آپ کی سنت پر عمل بھی کرتے ہیں. بس زبان سے جھوم جھوم کر یہ کہہ دینا کہ ہم آپ سے محبت کرنے والے ہیں، ہم آپ سے عشق کرنے والے ہیں. کیا ایسے عشق ہوتا ہے کہ یہی نہ پتہ ہو کہ ان کی زندگی کیا ہے، یا ایسے عشق ہوتا ہے؟ میں ایک بات کو شروع کرنے کے لیے عرض کروں. ایک بستی میں بہت سارے لوگ بیمار ہو گئے اور بہت ساری طرح کی بیماریاں پھیل گئیں. بادشاہ جو تھا بڑا مہربان تھا اپنے رعایا پر. اس کو جب یہ پتہ چلا کہ بستی کے لوگ بیمار ہیں اور الگ الگ طرح کی بیماریاں ہیں، سب بیمار ہیں، تو اس نے جو ایک اس کا شاہی طبیب تھا، بہت اچھا علم رکھنے والا، ان کو بھیجا وہاں پہ کہ آپ جائیے اور ان کا علاج کیجئے، میری رعایا ہے، مجھے تو ان سے محبت ہے. وہ طبیب جب وہاں پہ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بستی کے اندر حالات کیسے ہیں. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو گندا پانی پی رہے ہیں، آب و ہوا یہاں کی گندی ہے، کوڑے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ہر طرف، نالیوں کے اندر پانی اٹا ہوا ہے. تو انہوں نے ان سب کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ دیکھیے بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے اور میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کا مرض کیا ہے اور پریشانی کیا ہے.
انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہی جو پہلے والا دور جس کو آپ یاد کرتے ہیں کہ کبھی ہمارے یہاں بھی صحت تھی اور کبھی ہم بھی ٹھیک تھے، وہ سب دور پلٹ آئے گا. ایک تو یہ صفائی کا اہتمام کیجئے، نالیاں صاف کیجئے، کوڑے کے ڈھیر مت لگنے دیجئے، پانی ابال کے پیجئے، یہ پانی اچھا نہیں ہے پینے کے لائق، کھانا جو ہے اس طرح کھائیے، یعنی اپنی پوری ہدایت. جب یہ گفتگو اس طبیب نے کی ان کے سامنے تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے، اور وہ کہنے لگے کھڑے ہو کر کہ یہ طبیب کتنا اچھا ہے. دوسرے نے کہا کہ ان کا چہرہ کتنا نورانی ہے، تیسرے نے کہا ان کی گفتگو کتنی بہترین ہے، چوتھے نے کہا ان کا علم کتنا اچھا ہے، پانچویں نے کہا ان کا اخلاق کتنا اچھا ہے. تو اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، شکریہ آپ لوگوں کا بہت بہت کہ آپ نے میری قدر کی، مگر چلیے اب کام پہ لگتے ہیں، بیماریوں کو دور کرنا ہے تو اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی. تو جب بھی وہ یہ کہتا تھا ان سے طبیب کہ چلیے صفائی کریں، تو وہ کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ کی صورت بہت اچھی ہے، آپ کا لباس بہت اچھا صفائی نہیں ہے، کرتے آپ تھے. بہت نورانی ہیں. تو اس نے کہا کہ اب میری سمجھ میں بات آ گئی، مجھ کو تو یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ جو مرض پھیلے ہوئے ہیں کہ تمہاری جو ہیں وہ آنکھیں خراب ہو گئی ہیں، جگر خراب ہو گیا ہے، تھروٹ انفیکشن ہے، اس طرح کی بیماریاں. مجھے یہ پتا تھا کہ یہ سب چیزیں خراب ہیں، اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ تمہارا دماغ بھی خراب ہے. بھائی میں تمہارا علاج کرنے کے لیے آیا ہوں، تم میری تعریف تو کر رہے ہو اور یہ بھی کہہ رہے ہو کہ مجھ سے محبت ہو گئی ہے، پر عمل نہیں کر اور رہے ہو. جو نسخہ میں تم کو بتا رہا ہوں تم اس کے اوپر عمل نہیں کر رہے ہو، کھڑے ہی نہیں ہوتے ہو، صفائی نہیں، تمہارا کوئی علاج نہیں ہو سکتا. بہت معذرت کے ساتھ یہ مسلمانوں کا اپنے نبی کے ساتھ رویہ ہے، جو اس بستی والوں کا اس طبیب کے ساتھ رویہ ہے. بالکل ہم جھوم جھوم کے پیغمبر کی تعریف کرتے ہیں، عشق کے دعوے کرتے ہیں، پیغمبر پہ بڑی بڑی نظمیں لکھیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نہیں کرنا، ہم اگر ان کی تعریف نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے، ملائکہ ان پر درود بھیج رہے ہیں، تو یہ اللہ کی سنت ہے، ملائکہ کی سنت ہے. لیکن بھائی ایک آنکھ بند کر کے ایک ہی آنکھ سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تعریف کرنا کافی نہیں ہے. عشق اور محبت ہوتا ہی یہ ہے. بیٹا اپنے باپ سے کہے کہ بابا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ کہے کہ بیٹا بہت اچھی بات ہے، ذرا میرے لیے پانی لے آؤ. میں پانی نہیں لے کے آؤں گا میں آپ کے لیے. زبانی محبت، یہ کون سی محبت ہے؟ اس لیے یہ ساری پریشانیاں ہیں. اور جو بات آپ کہہ رہے تھے کہ ہم کیوں کہیں جا کے جواب نہیں دے پاتے، یا سیرت کے اوپر کوئی بات ہو، کوئی رقیق حملہ ہو پیغمبر پر، تو ہم اس کا دفاع نہیں کر پاتے. وہ دفاع اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہمیں خود سیرت معلوم نہیں ہے. تو ہم کیا بیان؟ اتنے عاشقان رسول ہیں. میں معذرت کے ساتھ میری بات اگر بری لگے، میں سب سے بس اتنا سوال کرتا ہوں، بتائیں مجھے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر کی سیرت پر کوئی کتاب پڑھی ہو؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر کی سیرت کے گوشوں کا مطالعہ کیا ہو اور انہیں معلوم ہو کہ پیغمبر یہ سچویشن آتی تھی تو کیسے اس سے ڈیل کرتے تھے؟ جبکہ میں نے عرض کیا کہ پیغمبر قیامت تک کے لیے نمونہ عمل ہیں. تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسا مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا جس کا حل نبی کی سیرت میں موجود نہ ہو. تو جو جواب نہیں دے پاتے، ایک تو اپنی ناواقفیت کی بنا پر، اس میں کمی نہ اسلام کی ہے نہ سیرت کی ہے، کمی میرے علم کی ہے، کمی میری ناواقفیت کی ہے کہ جب مجھے خود نہیں معلوم تو میں جواب کہاں سے دوں گا. جو اعتراض ہوتا ہے، جب اس اعتراض کا ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا تو ہم ڈیفینسیو موڈ میں آ جاتے ہیں. اور اکثر میں نے یہ دیکھا ہے نوجوانوں کو کہ وہ پھر آ کے کہتے ہیں کہ جب وہ دیکھتے ہیں سامنے والے کا جو اعتراض ہے اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے، نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کچھ چینجز لانے کی ضرورت ہے اسلام میں، ہمیں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ اب زمانے کے ساتھ بدلنے کی ضرورت ہے. وہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ بدلنے کی ضرورت اسلام کو نہیں ہے، بدلنے کی ضرورت تم کو ہے. اسلام تو کامل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. بدلنے کی تم کو ضرورت ہے. احساس کمتری میں کیوں؟ جناب سلمان فارسی سے کسی نے تانا دیتے ہوئے، طنز کرتے ہوئے کہا کہ بھائی سنا ہے تمہارے نبی جو نبیوں کے سردار بھی ہیں، جو صاحب لولاک بھی ہیں، جو صاحب معراج بھی ہیں، وہ تم کو جو ہے وہ ٹوائلٹ ایٹیکیٹس بتاتے ہیں. یعنی یہ طنز تھا اس کا کہ اتنی عظیم شخصیت اور وہ تم کو یہ بتاتے ہیں کہ یعنی کیسے جو ہے وہ بیت الخلاء کے آداب کیا ہیں، یہ تم کو بتاتے ہیں. تو اب یہ ایسی بات ہے، اگر اس کو آج آپ کے اس میں آج کے سینیریو میں آپ دیکھیں تو جلدی سے انسان جو ہے فوراً ڈیفینسو موڈ میں یہاں پہ آ جائے گا.
مگر جناب سلمان فارسی نے جواب دیا کہ ہاں ہمارے رسول کامل نمونہ عمل ہے ہمارے لیے، اور زندگی کے ہر شعبے میں وہ ہماری رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ ہمیں فلسفہ دین بھی بتاتے ہیں اور وہ ہمیں گھریلو زندگی کے بھی سارے آداب اور سارے نسخے وہ ہمیں دے دینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ نجاست اور طہارت کیا ہوتی ہے، نجاست اور طہارت، اور یہ بھی انہوں نے ہم کو بتایا کہ کیسے بیت الخلاء میں داخل ہوں اور کیسے بیت الخلاء سے باہر آئیں، تو ہمیں ہر چیز بتاتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسا جواب تھا کہ وہ طنز کرنے والوں کے منہ پہ تماچا تھا گویا، کہ احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوئے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے اس وقت کہ ہم کسی بھی بات کو سن کے احساس کمتری میں مبتلا نہ ہوں، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کا یہ اعتراض ہے تو یہ اعتراض بیس لیس ہے، یہ اعتراض کا جواب دینا ہے، نہیں دینا، کہیں خاموش بھی رہنا ہے، تو یہ بہت اہم ہو جاتا ہے۔ آج کے دور میں کسی کو جواب دینا بھی مشکل ہے۔ ہاں، ری ایکشن سے زیادہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ مقصد اور وجہ کیا ہے پوچھنے کی، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا، اور دوسرے دیکھیے وہی بات جو میں نے کہی کہ کیوں جواب نہیں دے پاتے کبھی کبھی، صرف اپنی کم علمی اور صلاحیت نہ ہونے کی بنا پر۔ بالکل ٹھیک۔ تو یہ یقین رکھیں کہ اسلام کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خود کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کریں، علم حاصل کریں، سیرت سے واقفیت حاصل کریں، قرآن کے پیغام کو سمجھیں، اور پوری طرح سے ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے ہم تیار رہیں۔ جی بالکل ٹھیک۔ یعنی ساجد جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام ایک کامل دین ہے، ہمیں کوشش کرنا ہے کہ ہماری نالج بھی اس طرح کامل ہو سکے تاکہ ہم ان مسئلوں سے ڈیل کر سکیں۔ تو وہیں ایک چیز جو میرے ذہن میں آتی ہے مولانا صاحب، وہ یہ ہے کہ اگر ہم بات کریں عرب کے دور کی، دور جاہلیت کی، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جاہلیت کے دور میں عرب پوری طرح سے ڈوبا ہوا تھا، تو ایسے میں آپ نے آ کر لوگوں کو زندگی جینے کا سلیقہ سکھایا۔ لیکن آج بہت ہی افسوس اور بہت ہی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کا جو لوگ نام لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی آج معاشرے میں خرافات پھیلاتے ہیں۔ ایسے میں انہیں کیسے سمجھایا جائے، یا سیرت نبی کے ذریعے، آپ کے ذریعے انہیں کیا میسج دیا جائے، یہ سمجھ نہیں آتا۔ میں اسی بات کو آگے بڑھاؤں گا جس کو میں عرض کر رہا تھا، اس لیے کہ یہ جواب بھی اس میں آ جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو ان کو یہی بتانے کی ضرورت ہے کہ کامیابی جو ہے وہ صرف پیغمبر سے محبت کے زبانی دعوے میں نہیں ہے۔ جی، قرآن کریم کی ایک آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں جو بہت ہی اہم آیت ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ھم المفلحون۔ کامیاب کون ہیں، یہ سورۃ الاعراف میں بیان کیا جا رہا ہے، اور اسی سے جو ہے وہ ایک سوال آپ کا پہلے بھی آیا تھا کہ پیغمبر کے عالمگیر ہونے کی، کہ پیغمبر اکرم جو ہیں وہ تمام انبیاء کے وارث بن کر اور تمام انبیاء کے اوپر نازل ہوئے صحیفوں کا علم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، وہ سب باتیں اس کے اندر واضح ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کامیابی کس کے لیے ہے، کامیاب ہونے والا کون ہے، صرف زبانی دعویٰ کرنے والا نہیں، الذین یتبعون الرسول، اس رسول کا، اس نبی کا اتباع کرنے والا۔ اور اتباع کس کو کہتے ہیں؟ اتباع کا مطلب ہے انتہائی محبت اور انتہائی اطاعت۔ جب یہ دونوں جمع ہو جاتے ہیں تب اتباع بنتا ہے، اور جب یہ اتباع کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر ایک دوسری آیت قرآن کریم کی کہہ رہی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے یہ مسلمانوں کے لیے کہ اگر وہ اس پیغام کو سمجھ لیں، کامیابی ہے اتباع رسول میں۔ اتباع رسول میں اگر آپ کامیاب ہو گئے تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو نبی کا اتباع کرو، اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا۔ ساجد یہی ہوتا ہے نا کہ جتنا ہم پیش ہے محبت کا دعویٰ کرنے میں، اتنا ہی پیچھے ہے اطاعت میں۔ لیکن اس سوال کو ایڈ کر دوں مولانا صاحب، جیسا ہم لوگ بات کر رہے ہیں مطلب خرافات کی، ایک اور چیز دیکھنے کو ملتی ہے، توہین رسالت کا جب مسئلہ سامنے آتا ہے تو اس میں ہم کہیں نہ کہیں مطلب وہ کام کر جاتے ہیں یا جواب نہیں دے پاتے، تو اس کا بیسٹ
طریقہ بھی آپ ساتھ ہی بتائیں ڈیل کرنے کا. کا. انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں. تو میں جو یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اتباع کو سمجھیں. اتباع جو ہے وہ آپ کو کتنا بلند کر رہا ہے کہ آپ نقص سے چلے تو کمال تک پہنچ گئے اتباع کرتے ہوئے, کہ آپ عاشق رسول تھے, کہہ رہے تھے کہ میں عاشق رسول ہوں, لیکن جیسے ہی پیغمبر کے اتباع کا حق ادا کیا تو اب اللہ آپ کا عاشق ہو گیا, یعنی آپ محبوب خدا بن گئے. جی, قرآن کی اس آیہ کریمہ کے مطابق. مطلب ان کی باتوں کو ماننا اور عمل کرنا یہی اتباع ہے. وہ میں عرض کرتا ہوں اس کی اسٹیجز اب, جی, کہ ہم تاکہ ہم اپنی پلس خود فیل کر سکیں کہ ہم کہاں پہ ہیں. یہ موقع پروگرام کا اصل مقصد تو یہی ہے کہ انسان جو ہے انٹروسپیکشن کر سکے, وہ دیکھ سکے کہ وہ کہاں پہ ایگزسٹ کر رہا ہے اس وقت, سیلف چیک. جی, تو یہ دیکھیں کہ اب اتباع کریں کیسے. فالذین آمنوا بہ, سب سے پہلے نبی پر ایمان لانا. ایمان لانا نبی پر, یہ ایمان لانا کسے کہتے ہیں؟ یہ صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے ایمان لانا. وہ جو ڈیزرٹ کے رہنے والے آئے تھے اور آ کے دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم ایمان لے آئے, تو اللہ نے ٹوک دیا ان کو کہ حبیب ان سے کہہ دیجئے, قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا, ان سے کہیے, یہ جو اعراب آئے ڈیزرٹ کے رہنے والے, ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے ہو, ولکن قولوا اسلمنا, ابھی تم اسلام لائے ہو, یعنی ابھی تم نے تسلیم کیا, ابھی تم نے کلمہ پڑھا ہے. ایمان تو جب دل میں روشنی پہنچ جائے تبھی ایمان ہوتا ہے. تو یہ اتباع کی اسٹیجز بیان ہو رہی ہیں کہ پہلے تمہارے دل میں ایمان کی روشنی پہنچے, پھر اس کے بعد تم کھڑے ہو جاؤ نبی کی نصرت کرنے کے لیے, اور اس کے بعد تم آگے بڑھو نبی کا احترام, نصرت اور احترام, اور صرف نبی کا اتباع نہیں بلکہ اس نور کا بھی اتباع کرو جو نبی کے ساتھ نازل ہوا. تو اس نور کو جب ہم آگے بڑھائیں گے, بعض لوگوں نے لکھا, مفسرین نے, کہ اس نور سے مراد قرآن ہے, بعض نے لکھا کہ اس سے جو ہے حضرت علی علیہ السلام اور ان کی نسل پاک جو ہے وہ مراد ہے. بات ایک ہی ہے, وہ بھی قرآن ناطق ہیں اور یہ قرآن صامت ہے. دونوں کی زندگی کا پیغام, دونوں کی تعلیمات ایک ہی ہیں. پیغمبر کا اتباع, پیغمبر کے بعد ان ہستیوں کا اتباع. تو یہ اتباع کرنے میں آج ناکام ہو رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ سب پریشانی پیدا ہو رہی ہے. اچھا, اب آپ نے جو بات کہی تھی اس کو بھی میں شامل کر لوں کہ اس دور میں جو اخلاقی خرابیاں تھیں, جو ایک رسوم و رواج کے اسیر ہو چکے تھے, اور جس طرح سے بالکل تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے, اس کا پیغمبر اکرم نے کیسے علاج کیا. تو اصل میں تمام انبیاء وہ جو علاج کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ انسان اندر سے چینج ہو جائے. جب وہ اندر سے چینج ہو جائے گا, کسی بھی چیز کا جب باطن بدل جاتا ہے تو خارج خود بخود بدل جاتا ہے. بس پریشانی یہی ہو رہی ہے کہ ہم صرف یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنا حلیہ ہم مسلمانوں جیسا بنا لیں تو اتنا ہی کافی ہے. سیرت نہیں ہے ویسی. حلیہ مسلمانوں جیسا بنانے سے صرف کام چلنے والا نہیں ہے, جب تک اندر سے آپ کی شخصیت تبدیل ہو کر حلیہ ہاں جو ہے وہ, اس لیے کہ میں نے یہ بات پہلے عرض کی تھی کہ اسلام نے کوئی ایک حلیہ نہیں بتا دیا کہ سب جو ہے وہ ایک طرح کا لباس پہن لیں, وہ سب جو ہے, بلکہ اسلام نے کہا کہ اپنے کلچر کے اعتبار سے جو لباس کے تقاضے ہیں وہ پہن لو, بس اس کے اندر بے حیائی نہ ہو. تو اس کے تقاضے کو پورا کر کے اور پھر اپنے آپ کو اندر سے بدل لینا اور پیغمبر کی سیرت پہ عمل کرنا اور چلنا اس انداز سے کہ ہر لمحہ ایک دو مثالیں لے لیتے ہیں اس میں تاکہ بات اور واضح ہو جائے کہ توہین رسالت کے مسائل میں خود پیغمبر نے کیسے ان معاملات میں ڈیل کیا, اور اس دور میں جو خرافاتی ذہن تھے جن کے اندر بالکل جہالت کوٹ کوٹ کے بھری تھی, ان سے کیسے تبدیل. ایک مرتبہ پیغمبر اکرم تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب موجود تھے, تو ایک شخص آیا اور بڑی گستاخی کے انداز میں پیغمبر کے کپڑے پکڑنا جو ہے وہ توہین کی علامت سمجھا جاتا تھا, اور جھٹک کے کپڑوں کو اس کے بعد کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کب تم میرا قرضہ واپس کرو گے, جبکہ اس نے جو ڈیٹ دی تھی ابھی اس میں ایک دن باقی تھا. اب اس کا جو یہ انداز دیکھا تو اصحاب جو ہے وہ غضبناک ہو گئے. پیغمبر نے کہا رکو, ٹھہرو. ایک دو جملے بھی کہہ دیے انہوں نے, کہا کہ نہیں تم کو اس طرح سے کہنے کا حق نہیں ہے, جس نے قرضہ دیا ہے اس کو مانگنے کا بھی حق ہے. ہاں تم اس سے یہ کہہ سکتے ہو کہ اپنے لہجے کو ٹھیک رکھو, اپنا انداز صحیح رکھو, لیکن تم اس سے یہ نہیں کہہ سکتے. اب تم نے چونکہ اس کو دو تین جملے کہہ دیے ہیں تو اس کا قرضہ تو ادا کیا ہی جائے گا, لیکن اب تم کو اس کے کفارے کے طور پر
اس کو ایک بتایا کہ اتنی کھجوریں اور دینی پڑیں گی کہ تم نے اس کی توہین کی ہے. توہین کی اس انداز سے. جی. تو اس انداز سے نبی نے جواب دیا, اور جیسے ہی اس نے یہ طرز عمل دیکھا, اس کا نام بھی لکھا ہے زید بن ثانہ نام تھا اس آنے والے کا, وہ فوراً جو ہے پیغمبر کے قدموں سے لپٹ گیا اور اس نے کہا کہ میں قرضہ لینے واپس اپنا تھوڑی آیا تھا, میں تو یہی دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ آپ جو ہے کسی گستاخ کا اور توہین کرنے والے کا جواب کیسے دیتے ہیں. اچھا. اس لیے کہ میں تو یہودیوں کا عالم ہوں, اور میں نے جو اپنی کتابوں میں جو اپنے لٹریچر میں پڑھا ہے آخری نبی کی علامات, تو میں بہت دن سے آپ کی زندگی کو دیکھ رہا ہوں, وہ ساری علامتیں تو مجھ کو نظر آ گئی تھیں, لیکن ایک یہ تھی کہ جب ان کے ساتھ کوئی جاہل اور بدتمیز اور توہین کرنے والا ان کی توہین کرے گا تو وہ بہت ہی متانت, شرافت, حلم اور تحمل کے ساتھ اس کا جواب دیں گے. تو یہ مجھے کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, تو میں نے آپ کو قرضہ دیا ہی اس لیے تھا, اور اب واپس ہی اس لیے لینے آیا ہوں. اس کی تصدیق ہو گئی, لہٰذا اب مجھ سے زیادہ آپ کا فداکار اور مسلمان کوئی نہیں ہے. اب ہم میں نے کہا کہ اب ہم اپنا یہاں پہ دیکھیں ذرا نفس پہ ہاتھ رکھ کے, یہ تحمل, یہ برداشت, یہ اس انداز سے پیش آنا, یہ ہے ہمارے اندر. اگر ہے تو اتباع کر رہے ہیں ہم, اور اگر نہیں ہے تو پھر کیا کہنے, ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. اپنی ساری چیزوں کو آدمی غور کرے, ری ارینج کرے اپنی پرائرٹیز کو, اور پلٹ کے آئے بغیر بھائی بات بننے والی نہیں ہے. آپ پہلے سیرت کو پڑھیے, سمجھیے, اپنی زندگی میں اس کو لائیے, پیغمبر کے نقش قدم کو جب پہچان جائیں تو پھر وہاں پہ قدم جما کے کھڑے ہو جائیے, اور وہاں سے ہٹنے کا نام نہ لیجیے بس. اوکے, یہی ایک طریقہ ہے. بالکل ٹھیک. میرے خیال سے نیلم وہ بچپن سے ہم لوگ سنتے آتے تھے نا کہ ایک بڑھیا تھی, وہ کچرا پھینکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بہت فیمس واقعہ ہے. جی. تو میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور مثال ہے, مجھے آج جا کے پتا چلا بہترین مثال جو آپ نے آج بتایا واقعہ. بہت ساری مثالیں ہیں, انشاءاللہ اگر موقع ہوا تو عرض کریں گے. ہم لوگ کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم لوگ جب سیرت پہ بات کریں تو آپ کی زندگی ہم لوگوں کے لیے کیسے نمونہ عمل ہے, اور یہ بہترین مثال آپ نے دی ہے کہ توہین رسالت کو کیسے جواب دیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. جزاکم اللہ. ویورز, ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہوگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں ہم جتنا آگے نظر آتے ہیں, اطاعت میں پیچھے کیوں؟ ہم نے ہماری صورت تو بالکل مسلمانوں کی طرح بنائی ہے, لیکن ہمارے اخلاق کہاں ہیں؟ کیا ہماری سیرت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک ملتی ہے؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے؟ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول تو کہتے ہیں, لیکن کیا ہم نے دیکھا ہے کہ ہم اپنے اس عشق کو کس طرح ثابت کریں گے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کیا ہم نے کچھ سیکھا ہے یا ان کے بارے میں پڑھا بھی ہے؟ یہ سوال ہم تمام کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت, لیکن بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.